يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وهو جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، قابل احترام خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک
خالق کائنات مالک الروسما کے لیے ہے، جو تمام کائنات پوری کائنات کا پالنہار ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر ہمیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے۔ تمام نبیوں پر، رسولوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہو۔ خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین، آج کا اس خطبہ جمعہ کے مختصر سا وقت میں جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کی خشیت الہی۔ محترم سامعین، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خشیت، خوف دل کی بے چینی کا نام ہے۔ دل میں بے چینی پیدا ہو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ انسان حرام کام اور معصیات کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے بے چین رہتا ہے۔ ہم اسی تعلق سے آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ بارک العالمین ہمیں صحیح کہنے اور کہنے سے کہیں زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ خوف دل کی بے چینی کا نام ہے۔ خاص طور پر مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، مومن جب اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، ڈر رہتا ہے جب تک اس حرام خوری کے بدلے اللہ رب العالمین سے توبہ، اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر لیتا ہے، تب تک بے چین رہتا ہے۔ اسی کا نام خوف ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اسے چھوڑنے سے بھی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک مومن جب نماز چھوڑتا ہے یا کوئی احکام چھوڑتا ہے تو اسے فوراً بے چینی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کا نام خوف ہے، اس کا نام ڈر ہے۔ بھائی ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کرتا؟ عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ بے چینی جو ہے یہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ خشیت، یہ خوف ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ہر آدمی کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کر کے ایک انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوگا، اللہ کا ڈر ذہن میں رکھے گا۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہوگا تو فوراً وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا اور فوراً وہاں سے ہٹ کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ کی رضامندی والے کاموں کو انجام دیں گے۔ تو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس امت کے امتی ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، آپ اس نبی کے تعلق سے یا پھر سابقہ امتوں میں جتنے بھی نبیوں کا آنا ہوا، سب کے سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمیشہ
اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں بسائے لیے پھرتے تھے. آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انبیاء کرام بہت سارے خوبیوں کے مجموعہ تو تھے ہی، ان میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی سے حد درجہ ڈرتے رہتے تھے، جزا فضا کرتے رہتے تھے، گریہ وجاری ہمیشہ اللہ کے خوف سے روتے تھے، ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. کیا فرمایا کہ انبیاء کرام جو اللہ کے پیغامات، اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے. الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے پیغام کو انبیاء علیہ السلام پہنچایا کرتے تھے. وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے تھے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، کیا اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو یہ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سب کے سب اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، اللہ کے دین کو پہنچانے والے تھے، اپنی امتوں تک دین کو پہنچایا. وہ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے اور اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے. اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈر جائیے، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر جگہ مدد کریں گے انشاءاللہ. آپ اللہ سے ڈریں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتا ہے. سورہ مریم اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. کیا فرمایا؟ جب ان نبیوں پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو با اختیار سجدے میں گر جاتے تھے، تڑپ کر کے، ڈر کے مارے دل دہل جایا کرتے تھے، سجدے میں گر جایا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام، ان دونوں آیتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرتے تھے. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان تلاوت، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے. پچھلے جمعہ میں نے بتلایا تھا، ایک پورا خطبہ دل کو نرم کرنے کے تعلق سے بیان کیا تھا. آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو ان کا دل نرم ہوتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب نبیوں پر رحمان کی آیات یعنی قرآن کی تلاوت، آیات، نشانیاں بیان کی جاتی تھی تو وہ اختیار سجدے میں گر جاتے تھے. خروا سجدا وبکیا، روتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت ہے. محترم سامعین، با اختیار سجدے میں گر جانا، اللہ کی عظمت، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رو کر کے سجدے میں گر جانا، یہ بندگان الہی کی خاص علامت بتلائی گئی، خاص علامت ہے. لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بنے، اللہ تعالی ہمیں پسند کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، تو چاہیے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں، سجدے میں دعا کریں. آپ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کریں. تو یہ سجدے میں گر جانا خاص علامت ہے بندوں کی. محترم سامعین، ہم اور آپ ان دونوں آیتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب اس قدر ڈرتے تھے تو ہم بھی وارثین انبیاء ہیں، ہے کہ نہیں؟ وارثین انبیاء ہے کہ کون ہے؟ دین کو پہنچانے والے. انبیاء چلے گئے، اب دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک شریعت کو پہنچائیں. اس اعتبار سے ہم انبیاء کے کون ہیں؟ وارث ہیں.
العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. کون ہے؟ دین کو پہنچانے والا. علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کے وارث بناتے. اس حیثیت سے ہم کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، شریعت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جہاں تک ممکن ہو آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی وجہ قرآن کا وارثین انبیاء کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیا کہا؟ اللہ کے بندے، رب کے بندے رب سے وہی ڈرتے ہیں، وہی بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. تو کیا ایک بات اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم صحیح اور غلط چیزوں کا علم حاصل کریں گے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، اللہ سے وہی بندے رب سے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس علم ہوگا کہ یہ چیز جو اس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر غلط ہے، اس کو علم ہے تو جانے کی کوشش نہیں کرے گا، سوچے گا اس راستے پر جاؤں، اس راستے میں جاؤں گا، آگے کھائی ہے، گر جاؤں گا، خطرہ ہے، وہاں سے پیچھے ہٹیں گے، صحیح راستے کی تلاش کریں گے. میرے بھائیوں، تو علم بہت ضروری ہے. آج ہمارے پاس، ہمارے اندر جو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہے، اس لیے ہم ڈر نہیں رہے. اللہ سے ڈرنا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، احادیث کی تعلیم حاصل کریں، احادیث کو پڑھیں اور اپنے اندر علم کو پیدا کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم اور آپ تعلیم سے کوساں دور بھاگ رہے ہیں. دینی تعلیم کو ہم نے پس پست ڈال دیا ہے اور دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر لیتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، ان کو دینی مدارس میں داخلہ کرائیں، ان کو دینی تعلیم قرآن اور احادیث کی تعلیم دینے کے لیے ان کے لیے استاد کا انتخاب کریں. لیکن ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں سب کچھ کر لیتے ہیں، کبھی حیثیت نہیں ہوتی کہ جس طرح صبح سویرے فجر کے وقت ہم اٹھ کر کے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بیٹا اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، اٹھ کر کے ان کو نہلاتے دھلاتے ہیں، پورا برش سے لے کر کے پورا لباس تک ہم انتظام کرتے ہیں اور اس کو اسکول تک چھوڑ کر کے آتے. کبھی اس کے علاوہ توفیق نہیں ہوتی کہ بچوں کو اٹھا کر کے بچوں کو تعلیم دیں، دینی تعلیم. بیٹا اٹھو، فجر کا وقت ہو رہا ہے، نماز کے لیے چلو. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا، کبھی اس چیز کی تعلیم نہیں دی، دنیاوی تعلیم دی. تو اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا قرآن کی تعلیم ہمارے پاس نہیں، رسول کی احادیث کی تعلیم ہمارے پاس نہیں، آداب صحابہ کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے پاس نہیں. میرے بھائیوں، تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ 3 باتوں کا میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام ڈرتے تھے، اللہ کا خوف پیدا کرتے تھے قرآن کی تلاوت سن کر کے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے. اسی طرح وارثین انبیاء کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈریں، اور کب ڈریں گے؟ جب ان کے پاس علم ہوں گے. مومنوں کی بھی صفت ہے اللہ کے ڈرنے، اللہ کا خوف، یہ مومنین کا بھی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت پچھلے جمعہ کے اندر گزر چکا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر خوف پیدا ہو جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. یہ تو مومنوں کی شان ہونی چاہیے. ہمارے پاس یہ صفت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے گریبان میں چھان کے دیکھیں. نہیں ہے.
وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو کبھی پڑھتے نہیں نہ سنتے، قرآن پر ہم نے کبھی تدبر کیا نہ اس کو ہم کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ آج کتنے ایسے گھر موجود ملیں گے، پائیں گے آپ، جن کے گھر میں قرآن کا ایک نسخہ بھی موجود نہیں، اگر ہے تو تاکوں میں سجا کر کے رکھتا ہے، اس کو اچھے کپڑے میں لگا کر کے، یا پھر کبھی کبھار قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو ہاتھ رکھ کر کے اس میں قسم کھاتے ہیں۔ تو مومنوں کی صفت ہونی چاہیے، صفت کا پیدا ہوں گے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو مومنوں کی صفت ہے کہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ان کے پاس پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، کام پڑتے ہیں، رب کے آیات نشانیاں دیکھ کر کے، سن کر کے، جنت اور جہنم کے تعلق سے وہ پڑھ کر کے لرز جاتے ہیں، دل کام پڑتے ہیں، ایمان میں زیادتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسری بات اس آیت کے اندر معلوم ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا، ایمان میں زیادتی ہو۔ آج ہمارے ایمان نہیں ہے، قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے زادتهم ایمانا، آپ کے ایمان مضبوط ہوں گے، آپ کے ایمان میں وہ قوت پیدا ہوں گے جو سلف صالحین کے پاس ایمان تھے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے جب سے ہمارا ایمان پائے گا، احادیث کو چھوڑ کر کے رکھے ہیں جب سے ہماری ایمان پائے گا، بے ایمان بن چکے ہیں ہم سب میرے بھائیوں۔ تو انبیاء علیہ السلام، مومنین، علماء کی یہ صفت ہے، خاص صفت ہے خشیت الہی، خوف الہی۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے ایک مخلوق ہے فرشتے، اللہ رب العالمین کے ایک مخلوق فرشتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں، ہمیشہ رب کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ سے بے حد ڈرتے ہیں، بے حد ڈرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ مُشْفِقُونَ، کیا کہتے ہیں کہ وہ تو اس کے ہیبت ہی سے ڈرتے رہتے ہیں، رب کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، رب کے تعریف میں لگے رہتے ہیں، رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کبھی بھی فوراً حکم دیا کر گزرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، وہ بھی وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ مُشْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کے ہیبت ہی سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ایسی مخلوق جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت میں جنت اور جہنم کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو ہماری حال کیا ہونی چاہیے، ہماری حالت کیا ہونی چاہیے، اندازہ لگائیں۔ اچھا، یہ علماء، انبیاء، مومنین اور فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ چرند پرند آپ دیکھ رہے ہیں، شجر و حجر، یہ پہاڑ، پیڑ پودے، پتھر، یہ سب کے سب اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کیا فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے، بعض پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، بعض پتھروں سے نہریں بہ نکلتی ہے، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے، دہشت سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ وہی پتھر ہے جس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ اس فلاں انسان کا دل پتھر ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، سخت مثال دیتے ہیں نا بھائی، فلاں انسان بہت کٹھن ہے، وہ ان کے دل میں کوئی بات اثر نہیں کرتا، تو مثال دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پھٹ پڑتے ہیں، نہریں نکل پڑتی ہے، گر پڑتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چرند پرندوں، پیڑ پودے جب ڈر سکتے ہیں، اللہ کی خشیت پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر، تو ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ میرے بھائیوں، یہ چند دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں سب سے افضل انسان کون ہے؟
नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी खसीयत के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि आप किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे। और ये भी हम जानते हैं जिसको सर्टिफिकेट मिला है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुफ़िर लहू मा तक़द्दम के सर्टिफिकेट दिया है, क्या वमा तअख़्ख़रा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, के जिनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं। आप उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस कदर रब से डरते थे, रब की खशियत अपने दिमाग में रखते थे, खौफ से रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। हज़रत मुतर्रिफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व फी सदरिही अज़ीज़ुन कअज़ीज़ रहा मिन अल-बुका। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में गया इस हालत में कि आप नमाज पढ़ रहे थे, आप नमाज पढ़ रहे थे, आपके सीने से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे हंडियां उबल रही, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, आपके पेट आपके सीने से आवाज आ रही थी। दूसरी रिवायत के अंदर आते हैं कि आपके पास इस हालत में मैं पहुंचा कि आप नमाज में खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे और आपके सीने से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे हंडियां उबल रही। हंडियां चढ़ाते तो कैसी आवाज आती है, जैसे रोने की वजह से आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर। एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान करते हैं, ज़ियाद बिन इलाका कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु मैंने को बयान करते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली हत्ता तरिमा, आप अल्लाह के खौफ से इतने लंबी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे कि आपके पैरों में वर्म आ जाया करता था, सूजन आ जाया करता था। आपसे पूछा जाता था, आपसे कहता था, सवाल किया जाता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, आप तो मासूम अनिल खता हैं, तो फिर भी आप इस कदर क्यों होते हैं। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, अफला अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह के नजदीक फर्माबरदार शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत का है। भाई सैकड़ों वाक़ियात आपको मिलेंगे, आप मुताला करें। सही बुखारी की वो रिवायत आप बारहा सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत का अंदाजा लगाएं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझसे कहा, ऐ इब्न मसऊद मुझे कुरान की तिलावत करके सुनाइए, कुरान पढ़ करके मुझे सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। इब्न मसऊद कहते हैं कि मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है और मैं ही आपको सुनाऊं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हाँ, मेरा दिल चाहता कि मैं आपसे कुरान सुनूं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं मैंने तिलावत कर दी, शुरू कर दी सूरह निसा की। इस आयत करीमा तक पहुंचते हैं, वकैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। इस आयत करीमा तक पहुंचना ही था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्न मसऊद ठहर जा, ठहर जा। इब्न मसऊद कहते हैं कि मैंने सर उठा करके देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और आपकी आंखें डबडबाई हुई थी। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा के तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, वकैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। फरमाया फिर ए पैगंबर क्या हाल होगा मुस्लिम का, वकैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। उस दिन का क्या हाल होगा जिस दिन हर उम्मत में से एक गवाह तलब करेंगे, यानी उनके पैगंबरों को बुलाए जाएंगे गवाही के तौर पर, उनके कौम के अमाल और अमाल के ताल्लुक से पूछा जाएगा। फिर आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आपको भी उन कौमों के लिए आपको भी गवाही के तौर पर बुलाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस दिन क्या हाल होगी, सबसे पूछगछ होगी, तमाम पैगंबरों से नबियों से सवाल करेंगे, उसके उम्मत के ताल्लुक से हर इंसान से सवाल किया जाएगा। वकैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत के ताल्लुक से, कहते हैं कि क़यामत के दिन हर उम्मत में से उनके पैगंबरों को बुलाया जाएगा। पैगंबर गवाही देंगे, कहेंगे अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह या रब, हमने तेरे पैगाम को अपनी कौम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और पहुंचाया भी,
لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے جائیں گے ان لوگوں پر، پیغمبروں پر گواہی دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول کہیں گے اللہ انہوں نے اپنی قوموں تک آپ کا پیغام پہنچایا، تمہارا پیغام پہنچایا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اس قرآن کی وجہ سے اس دن گواہی دیں گے جس قرآن میں سابقہ امتوں کی واقعات، سابقہ نبیوں کے، سابقہ امتوں کے واقعات بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس دن بڑا خطرناک ماحول ہوگا، ایک ایمان والوں کا، تصور کرنے والوں کا دل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس واقعات کو سن کر۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی سمجھ نہیں ہے، احادیث کا سمجھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کو بھی اگر ہمارے سامنے آج کھول کر رکھ دیں پھر بھی ہمارا دل نہیں تڑپتا ہے۔ ایسے ہم مضبوط ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے۔ اس آیت سے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آنکھ اٹھا کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، سخت بہت تیز رو رہے تھے، آپ کی آنکھیں ٹپٹپائی ہوئی تھی، آپ برداشت نہیں کر سکے، فوراً کہہ دیا ابن مسعود ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گئے، ابن مسعود میں ٹھہر گئے۔ میرے بھائیوں، تو خشیت پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، تب جا کر کے ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں اور ہم اور آپ حلال اور حرام چیزوں کی تمیز کر سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کا خوف پیدا کریں۔ آپ صحابہ کرام کی واقعات سنیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، آج یہاں دنیا میں بھی ساتھ رہے اور آج قبر کے ساتھی ہیں، کل میدان محشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے خشیت کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک درخت میں ایک پرندے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پرندے سے کہتا ہے، اے پرندہ، تمہارے لیے بشارت ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، کیونکہ تم اس درخت پر بیٹھی رہتی ہو اور پھل کھاتی ہو اور اڑ کر چلی جاتی ہو، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ ایک کاش کہ میں بھی تمہاری طرف ہوتا، کاش کہ میں بھی تمہاری طرف ہوتا۔ خشیت کی وجہ سے کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عذاب نہیں ہے، نہ حساب ہے، اسی طرح میں بھی ہوتا تو میرا حساب نہیں ہوتا۔ ڈر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی ایسے انسان نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں ابوبکر سے بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ کون ہے یہ؟ کئی مرتبہ جنت کی بشارت دنیا میں مل چکے ہیں۔ کون ہے؟ خلیفہ اول ہے، کئی مرتبہ جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنا دی۔ اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی نہیں ہے ابوبکر سے بڑھ کر ڈرنے والا اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ پڑھیں، خلیفہ دوم ابوبکر صدیق کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خشیت کا حال یہ تھا کہ آپ کا ڈر، اللہ کا خوف کا حال یہ تھا کہ آپ اتنا ڈرتے تھے کہ آپ بھی ایک مرتبہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں بھی کاش کے ایک موٹا تازہ دمبا ہوتا اور لوگ جمع کر کے کھا لیتا، آخرت میں مجھے سزا نہیں ملتی۔ اب کے تعلق سے دوسری روایتوں کے اندر بیان کی جاتی ہے آپ اس قدر ڈرتے تھے، ایک مرتبہ ایک آدمی سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہتے ہیں کہ ایک آدمی تلاوت کر رہے تھے ان آیتوں کی، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان آیتوں کو سنتے ہیں اور سن کر کے آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک
تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کو سنتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر انسان چیخ نکل آتے ہیں اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ زمین پر گر پڑتے ہیں، آپ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا جاتا ہے، آپ مسلسل 1 ماہ تک بیمار رہے، 1 ماہ تک۔ صرف کیا سنے تھے؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ کون تھے؟ کس کے تعلق سے بیان کرنے معلوم ہے؟ شیطان راستہ بدل لیتا تھا، شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ اتنے بہادر، اتنی قوت والے انسان، انہیں بھی کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی گئی۔ ستاروں سے بڑھ کر نیکیاں ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ان کی حال یہ ہے خشیت کی، ایک آیت سن کر کے گر پڑتے ہیں، 1 ماہ تک مسلسل بیمار رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خشیت کے حال ہونے چاہیے۔ ہم نہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ احادیث پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، شریعت کو پس پشت ڈال دیے ہیں، منمانی زندگی میں بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خشیت پیدا کریں۔ ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی سن لیں۔ آپ کو بھی کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی گئی۔ آپ کی خشیت حال کا یہ، خشیت الہی کا حال یہ تھا، فکر آخرت کی حال یہ کہ آپ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ جنت اور جہنم کے تعلق سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے روتے۔ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان طے ہوں گی، لیکن یہ سخت ہو گئی تو یاد رکھیں بعد کی منزلیں بھی سخت ہوں گی، اس لیے روتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے دنیا میں جتنی بھی خطرناک چیزیں دیکھی ہیں ان سے بھی خطرناک چیز کیا ہے؟ قبر کی عذاب ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خطرناک چیزیں، تو ہم سب کو ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کرنا چاہیے۔ یہ چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا، مجھے امید ہے کہ اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، خشیت پیدا کریں، رب کا خوف پیدا کریں۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے ڈریں، آپ اکیلے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈریں، آپ مجلسوں میں بیٹھے اللہ سے ڈریں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں آپ اللہ سے ڈریں، آپ دن کے اجالے میں ہیں اللہ سے ڈریں، کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، آج ہم سب چیزوں سے ڈرتے ہیں، ہر چیز کا خوف ہے، نوکری چلے جائے گی ڈر ہے، گھر ٹوٹ جائیں گے ڈر ہے، دیش سے نکال دیے جائیں گے ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے ڈر ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے ڈر ہے، لیکن ڈر نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے خوف کھاؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جانور، چھوٹی چھوٹی جانوروں سے ڈرتے ہیں، کوا بلی سے ڈرتے ہیں، اتنے بزدل ہو چکے ہیں مومن۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈریں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر کر کے عبادت کر رہے ہیں یا پھر کسی سے ڈر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ شرک کے دائرے میں ہے کہ نہیں، شرک میں ہے، تو اللہ سے ڈریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنے باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار العالمین ہم سب کو تیرا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو خشیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، احادیث کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیرے دین پر قائم رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہم سب بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں مولا،
تیری عبادت سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں مولا، یا اللہ تیری خوف پیدا کرتے اور عبادت میں لگنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.